ویلکم بیک. ہم نے ٹینکوں کی بات کر لی, توپوں کی, جزیروں کی بات کر لی, دھمکیوں کی بات کر لی, لیکن ان سب کی جو ماں ہے وہ معیشت ہے. کہ معیشت بیٹھ گئی تو یہ جنگ ونگ سب بیٹھ جائے گی, یہ سب کہانی ختم ہو سکتی ہے. جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, فرم بلیک راک, اس کے سی او ہیں لیری فنک صاحب. انہوں نے بی بی سی کو اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے اگلے 2 ہفتے تک بھی تو پھر 2 ایکسٹریم سامنے آ سکتی ہیں. ان 2 ہفتے میں جنگ بندی ہو جاتی ہے اور گریجولی وینزویلا اور ایران کا تیل اگر عالمی منڈی میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے, آہستہ 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 جو بیرل کی قیمت ہے وہ $40 فی بیرل تک بھی آ سکتی ہے. یہ تو ہے ڈریم سچویشن. لیکن اگر جنگ جاری رہتی ہے تو 200 چھوڑ صرف اگر $150 فی بیرل تک بھی پہنچتی ہے یہ قیمت, تو اتنا بڑا ریسیشن یا اتنی بڑی عالمی کساد بازاری شروع ہو سکتی ہے کہ آپ جو 1929, 30, 31 کی جو کساد بازاری تھی وہ بھول جائیں گے, وہ آپ بھول جائیں گے, وہ ایک خواب ہوگا. اچھا, اور اس کی دلیل ظاہر ہے یہ ہے کہ آج 2026 میں ایک ایک گھر, ایک ایک جو ایگریکلچر فارم, ایک ایک انڈسٹری اور ایک ایک جو کاروبار ہے وہ سب کے سب تیل سے جڑے ہوئے ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, بھلے وہ بجلی سے چل رہے ہیں یا گیسولین سے چل رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بلیک راک نے جو ایک بلیک تصویر کھینچی ہے, بہت بلیک تصویر ہے. اچھا, اور یہ حقیقی تصویر ہے, اس میں کوئی خوف زدہ کرنے والی بات نہیں. آپ کو ایشیا میں نظر نہیں آ رہا اس وقت. مطلب اگر ہم دیکھیں بھارت میں جو قطاریں لگی ہوئی ہیں, آپ سری لنکا کی بات کریں, آپ ویتنام کی بات کریں, تھائی لینڈ کا میں آپ کو بتا دوں, وہاں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور انہوں نے کیٹیگرائزیشن کر دی ہے کہ ان کو اتنا پیٹرول یا ڈیزل ملے گا اور اتنے دن بعد ملے گا, مطلب ریشن سسٹم. ہاں, اور اس میں جو ہے گاڑیاں شاڑیاں وہ بالکل انہوں نے سائڈ پہ کر دی ہیں کہ آپ کی باری آخر میں آئے گی, اور لگژری گاڑیوں کا تو سوال ہی نہیں ہے. فلپینز نے بھی کچھ اسی طرح کا سٹیپ اٹھایا ہے. بنگلہ دیش سخت پریشان ہے کہ اس کے پاس جو تیل کرنے کا ذخیرہ ہے وہ خاصا کم ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھارت جو ہے وہ منت سماجت بھی کر رہا ہے ایران وہ جو ہے کارگو چھوڑ دیتا ہے, کبھی وہ نہیں بھی چھوڑتا, کبھی مدر لینڈ یاد آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ 40% جو گزارا ہے بھارتی معیشت کا, اور ظاہر ہے کہ دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی معیشت ہے, 40% اس کا گزارا جو ہے وہ گلف کے تیل اور LNG پہ ہے, تو اس پہ ایک بڑا بحران آئے گا. ہمارے ہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, ابھی میں خرم حسین جو ہیں ہمارے دوست, ڈان میں ان کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو وزارت خزانہ ہے وہ ٹھنڈ پروگرام ہے. اچھا, اور وہ صحیح ہے اس لیے کہ چونکہ ہم ثالثی وغیرہ کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ہماری جو حکومت ہے, تو اس کا انعام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ ہمارا جو تیل ہے وہ کارگو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وزارت خزانہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے مارچ اور اپریل کا جو پیٹرول ہے وہ اس کا جو کارگو بنتا ہے وہ سیکیور کر لیا ہے. سیکیور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ سی کے ذریعے, یامبو کے ذریعے اگر ہوتی نہیں کودتے تو یہ تب تک آتا رہے گا یہ پیٹرول. ہاں, اور جہاں تک پاور سیکٹر کی بات ہے, اس پر تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس پہ ہم کافی حد تک بچے ہوئے ہیں. اچھا, کچھ ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے, مطلب عوام نے ملک کو بچایا ہے سولرائزیشن کر کے. اچھا, ہم نے سولرائزیشن کی تھی کیونکہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ یار پیسے بچانے کے لیے, لیکن پیسے بچانے کے چکر میں ہم نے شاید اپنے پاور سیکٹر کو بھی بچا دیا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. دوسرا کہ پھر نیوکلیئر انرجی کی طرف اگین, اب یہ ظاہر ہے کہ یہ انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ایفرٹ ہے, کریڈٹ وے کریڈٹ از ڈیو. نیوکلیئر انرجی کی طرف ہم بھی گئے ہیں. اچھا, ایک اور فائدہ ایک ہوا ہے, اب ایک عارضی فائدہ ہے میں جانتا ہوں, لیکن پھر بھی ہوا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں.